السلام علیکم لسنرز، تقسیم ملک سے پہلے کی ایک نئی تفتیشی کہانی سنتے ہیں جس کے راوی ہیں انسپکٹر خان۔ یہ ایک ایسی حسینہ کا قصہ دل نواز ہے جس کے سامنے وقت کے بڑے بڑے شاطروں کے سارے حربے ماند پڑ گئے تھے۔ عجب نہ تھا کہ وہ اپنے مذموم مقاصد میں مکمل کامیابی حاصل کر لیتی، مگر قانون کا آہنی شکنجہ یکلخت اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کنوارا تھا، یعنی جو روح نہ چاہتا اور اللہ میاں سے ناتا محاورتاً ہی نہیں بلکہ سچ مچ میں نمازی پرہیزگار نوجوان ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں انگریز سرکار ملازم کو سال کے بعد 1 ماہ کی چھٹی دیا کرتی تھی۔ میں اپنی ہر چھٹی کو خدمت خلق کے لیے وقف کر دیتا تھا، اور ہر وقت میری یہی خواہش اور جستجو رہتی کہ کوئی پکارے مدد کے لیے۔ اس شوق میں وقت اور محنت کا ہی نہیں بلکہ بعض اوقات 10-15 روپے بھی جیب خرچ سے لگ جاتے تھے، لیکن سچی بات ہے جان و مال لگا کر بڑا ہی سکون ملا کرتا تھا۔ اتنی خوشی پچھڑے محبوب سے ملاقات اور تنخواہ جیب میں ڈالتے وقت بھی نہیں ہوتی تھی۔ ریاض احمد نہ صرف میرا دوست ہے بلکہ میرا پیر بھائی بھی ہے۔ میں پولیس میں بھرتی ہو گیا تھا تو میرے بعد ریاض احمد تلاش معاش کی خاطر پنڈی آیا اور یوسف علی وکیل کا منشی بن گیا۔ اگر ریاض وکالت تک تعلیم حاصل کر چکا ہوتا تو وہ اپنی خودداد صلاحیتوں کی بدولت اپنے وقت کا معروف وکیل بن سکتا تھا، لیکن مڈل فیل تھا، پھر بھی اس نے قانون کی دنیا میں بڑا نام اور بڑی دولت کمائی تھی۔ لیکن آج وہ نہ صرف مقروض تھا بلکہ جس مکان میں رہتا تھا وہ قرض کی ضمانت میں بینک کے نام تھا۔ ریاض احمد نے پنڈی شہر میں ریکروٹنگ ایجنسی قائم کر رکھی تھی اور اپنے گاؤں کے لوگوں کو ہمیشہ ترجیحی بنیادوں پر بیرون ملک بھیجتا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ان دنوں میں چھٹی پر تھا اور اپنے گھر آیا ہوا تھا۔ ایک رات مجھے دستی ایک خط ملا جس میں سلام دعا کے بعد ریاض نے لکھا تھا: خان، تمہارے راجو کو تمہاری ضرورت ہے، پیغمبر کے ساتھ ہی چلے آؤ۔ میں نے گھر سے 2 جوڑے کپڑوں کے علاوہ سادے سفر لیا اور پیغمبر کے ساتھ میں چل پڑا۔ وہ نوجوان ایک کھٹارا کار بھی لایا تھا۔ جب اس کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ کار ریاض کی ہے تو حیرت کی جگہ مجھے اپنی توہین کا جھٹکا سا لگا۔ میں نے سوچا تھا 4 بیوکیں اور اسپورٹس کاریں رکھنے والے نے میرے لیے ایک کھٹارا گاڑی بھیجی ہے، شاید اس لیے کہ میں پولیس کا ایک سپاہی تھا، کوئی بڑا آفیسر یا جاگیردار نہ تھا۔ لیکن ریاض سے ملاقات ایسے دفتر میں ہوئی جس کی ہر شے بوڑھی طوائف جیسی تھی۔ آثار بتا رہے تھے کہ کبھی فرنیچر اور دیگر آرائشی سامان دیدہ زیب اور قیمتی رہا ہوگا۔ سیاہ ٹیلی فون سیٹ کا رنگ بھی جگہ جگہ سے اڑ چکا تھا۔ جس اونچی اور گھومنے والی کرسی پر ریاض بیٹھا ہوا تھا اس کی جلد برس زدہ تھی۔ ہاں ریاض، کیسے یاد کیا ہے مجھے؟ ریاض نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر میری جانب عجیب انداز سے دیکھا اور پھر کرسی سے اٹھتے ہوئے شکستہ آواز میں بولا: چلو گھر چل کر باتیں کریں گے۔ باہر میں نے وہی بے رنگ کھٹارا کار کھڑی دیکھی، اور جب ریاض نے میرے لیے فرنٹ ڈور کھولا تو پہلی بار مجھے احساس ہوا تھا کہ جو سنا تھا وہ جھوٹ تھا، یا جو دیکھ رہا ہوں وہ ایک خواب ہے۔ ایک معروف بزنس مین پرانے آفس کی پھٹی ہوئی کرسی اور کھٹارا کار استعمال کر رہا تھا۔ جس ڈرائنگ روم میں مجھے بٹھایا گیا وہ کسی پرانے قلعے کا کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ چھت اور دیواروں کو سیم نے تباہ کر دیا تھا۔ چونے کی پپڑیاں فرش اور پرانے فرنیچر پر جمی ہوئی تھیں۔ ریاض نے تولیے سے ایک صوفہ جھاڑ کر مجھے بٹھایا اور خود بغلی دروازے سے اندر چلا گیا۔ تو میں اڑے اڑے ذہن سے سوچنے لگا تھا کہ یہ شخص میرے ساتھ ڈرامہ تو نہیں کر رہا۔ میں نے سنا تھا کہ ریاض احمد صدر کے فیشنیبل علاقے میں 7 کنال پر پھیلی ہوئی محل نما کوٹھی میں رہتا ہے۔ مجھے یقین ہونے لگا کہ واقعی وہ بے تکلف ہونے
اور ماضی کا راجو ہونے کا ثبوت دے رہا ہے، لیکن اس کا مذاق میرے نزدیک بڑا بھونڈا تھا۔ میں دیکھنے گیا تھا۔ وہ کمرے میں واپس آ کر بولا کہ چولہا گرم ہونے کا امکان ہے یا نہیں۔ یہاں کون رہتا ہے؟ میں نے پوچھ لیا۔ میاں خان صاحب، میں جانتا ہوں کہ تمہیں حیرت ہو رہی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ تم نے میرے بارے میں جو سنا تھا وہ کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ میری کہانی عروج و زوال کی عبرت ناک داستان ہے۔ دوست، میں بحیثیت راجو دیہات سے پھٹے ہوئے لباس میں شہر آیا تھا۔ پھر لوگوں نے اس ریاض احمد کو بھی دیکھا جو انسانوں کی تقدیریں سنوارنے کا داعی تھا۔ ریاض نے اپنی داستان سنائی اور میں نے سنی۔ اسے بزنس میں نقصان نہیں ہوا تھا، بلکہ اعتماد کے سانپ نے اسے ڈس لیا تھا۔ ایک شاطر شخص نے اس پر ایک بہت بڑے منصوبے کا جال پھینکا، اور اس نے دوستی، اعتماد اور مفاد کے نام پر اپنے تمام تر اثاثے منصوبے پر لگا دیے، جو اسی طرح زمین میں دھس گئے جیسے زلزلے کی وجہ سے کوئی آباد شہر زمین میں دھس گیا ہو۔ کاغذی فیکٹری کاغذوں پر ہی دیوالیہ ہو گئی تھی۔ اب ایک دن کا ہے، وہ بتانے لگا، ہو سکتا ہے کہ کنارے لگا دے۔ لیکن ریاض، میں نے کہا، اس سلسلے میں میرے جیسا آدمی تمہاری کیا مدد کر سکتا ہے؟ وہ جو ڈوبتے انسان کی ساحل پر کھڑا شخص کر سکتا ہے، ریاض نے جواب دیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہاتھی مر بھی جائے تو 1.25 کا ہوتا ہے، میں بھی ایسا ہی مردہ ہاتھی ہوں، یا یوں کہہ لو کہ تھا۔ جب سب کچھ تباہ ہو گیا تو ڈوبتی کشتی کے سوراخ کو بند کرنے کے لیے میں نے ایک دکان فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اہم کاروباری بازار میں دکان تھی، لہذا ایک شخص نے 4 لاکھ میں خرید لی۔ 50,000 زر بیانہ دے کر اس نے مجھ سے ایک سادہ چٹ پر بیانے کی وصولی کے دستخط لیے اور 7 دنوں کی مہلت لے کر چلا گیا۔ جب 10 دن گزر گئے تو میں نے اس سے رابطہ قائم کیا اور بتایا کہ رقم دے کر رجسٹری کروا لے، لیکن اس نے چند دنوں کی اور مہلت مانگ لی، اور پھر دوسرے دن مجھے کورٹ سے سمن ملا۔ وہاں گیا تو پتہ چلا کہ اس شخص نے میرے خلاف دعویٰ دائر کیا ہے کہ دکان 75,000 میں دے کر 50,000 بیانہ وصول کیا، اور اب میں رجسٹری کروانے میں ٹال مٹول کر رہا ہوں۔ اس نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ اسے قبضہ دلوایا جائے اور دکان کی فروخت کے لیے حکم امتناعی جاری کیا جائے۔ عدالت نے پہلی پیشی پر حکم امتناعی جاری کر دیا۔ کمال ہے یار، یہ تو کھلی غنڈہ گردی ہوئی۔ ہاں، ریاض بولا، اب وہ شخص کہتا ہے کہ 25,000 لو اور دکان حوالے کر دو۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ریاض نے میری بات کاٹ کر کہا، لاکھوں کی جائیداد میں ہزاروں میں دے دوں گا۔ پھر کیا کرو گے؟ اینٹ کا جواب پتھر۔ یعنی تم بھی غنڈہ گردی کرو گے؟ ہاں، وہ بولا، اور اسی لیے تمہیں بلایا ہے، یہ کام تم کرو گے۔ میں چپ رہا، کیا جواب دیتا؟ کیا میری خاطر تم کچھ نہیں کرو گے خان؟ لیکن یہ گاؤں نہیں دو شہر ہے، اور اس شہر میں قانون کی بھی حکمرانی ہے۔ ہاں ہے، ریاض زہریلے لہجے میں بولا، جو بدمعاشوں کی حمایت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے اس شخص کا ٹھور ٹھکانہ بتا دو۔ میں نے حامی بھر لی، حالانکہ میرے ذہن میں کوئی ایسی ترکیب نہ تھی جسے کام لے کر میں اس شخص کو راہ راست پر لے آتا، مگر ریاض میرا دوست تھا، اس نے اندھیرے میں گھبرا کر مجھے پکارا تھا۔ میں کیسے انکار کر دیتا؟ بزرگ ٹھیک ہی کہا کرتے تھے کہ بندے میں کوئی وصف ہو تو اسے ہر جگہ وصف شناسی اور قدردان مل جاتے ہیں۔ میری وجہ سے پولیس کی کبڈی ٹیم بڑی نامور ہوئی تھی، اس لیے میرے پیشہ ورانہ کارناموں سے پہلے محکمے میں میری قدر اور شناخت کبڈی بنی رہی تھی۔ ریاض احمد جس قسم کی غنڈہ گردی کا شکار ہوا تھا، اس کا توڑ بھی کوئی غنڈہ ہی کر سکتا تھا۔ آج اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجرم پولیس کی جیب میں ہوتے ہیں تو اس میں کچھ صداقت بھی ہے۔ اگر اتفاقیہ مجرم پولیس کی اپروچ سے باہر ہوں تو ہو سکتے ہیں، لیکن علاقے کے عادی مجرم پولیس کی نگاہوں سے دور رہ ہی نہیں سکتے۔ یہ سچ بات ہے کہ ان کو تحفظ دیا جاتا ہے یا نظر انداز کر دیا جاتا ہے، یہ ہر پیشے کی اپنی اپنی مجبوری ہوتی ہے۔ جس طرح حکومت کرنے والے سیاستدان سیاسی مجرموں کو حکومتی اور سیاسی مجبوریوں کی وجہ سے تحفظ دیتے ہیں،
بالکل اسی طرح پولیس کی بھی ملازمتی مصلحتیں ہوتی ہیں۔ کبڈی کے حوالے سے انسپکٹر گل شیر خاں میرا مداح تھا اور پنجابی پٹھان ہونے کی وجہ سے بڑی خوبیوں کا مالک تھا۔ بیرونی صدر تھانے کے کھلے احاطے میں گل شیر خان جلسہ لگائے بیٹھا تھا۔ گرمیوں کے دن تھے، 3 ماش کی چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ احاطے کے مغربی کونے میں سائز گھوڑے کی مالش کر رہا تھا اور گلشیر خان کھڑے بیٹھے اور مرغا بنے لوگوں کے درمیان کرسی پر بیٹھا عوامی زبان میں بھونک رہا تھا۔ مجھے دیکھ اور پہچان کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا اور بھوری بڑی بڑی مونچھیں شاید ہوا سے پھڑک رہی تھیں۔ لوگوں کو ہٹاتا ہوا وہ والہانہ انداز میں بڑھا اور گلے لگا کر پرتپاک انداز میں ملا اور پھر اندر لے گیا۔ دستی پنکھے والا مشقتی الادین کے جن کی طرح فوراً اپنے آقا کی خدمت میں حاضر ہو کر جھالروں والا پنکھا ہلانے لگ گیا تھا۔ گلشیر خان نے ہی ایک کبڈی میچ میں مجھے شکرے کا خطاب دیا تھا۔ میں نے اسے ریاض احمد کی بپتا سنائی۔ گلشیر خان دونوں پارٹیوں کو جانتا تھا۔ اس کے دل میں ریاض احمد اور ملک فضل کریم کے لیے کوئی نرم گوشہ نہ تھا۔ ریاض کو وہ ضلع کچہری سے لے کر ٹھیکیداری تک جانتا تھا۔ اس نے غیر قانونی طریقے پر جتنے لوگ برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک میں بھیجے تھے، گلشیر خان اس کی کارروائی سے بھی آگاہ تھا۔ فضل کریم کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ ایسے ہی بیلگیوں کو نشانہ بناتا ہے جو عموماً قانون کی مدد حاصل نہیں کرتے۔ کچھ بھی ہے، آپ کے پاس میں آیا ہوں۔ میں نے اسے اکھڑتے دیکھ کر کہا، وہ جیسا بھی ہے میرا دوست ہے۔ میں نے انکار تو نہیں کیا۔ عزیز من، گلشیر خان بولا، تیری خاطر میں گدھے سے دست پنجہ ملا سکتا ہوں۔ ملک فضل کریم شیر نہیں بلکہ گیدڑ ہے جو شکار کیا ہوا گوشت کھاتا ہے۔ اس نے ڈائری سے ایک ورق پھاڑا اور کسی کے نام رکا لکھ کر رکا طے کیا اور اوپر سڑکوں کا نقشہ بنانے لگا۔ میں تمہارے ساتھ جاتا، لیکن مجھے ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے۔ تم بھی ایسے کرنا۔ ملک فضل کریم سے نمٹ کر ادھر چلے آنا۔ ان دنوں ہمارے پاس ایک دلچسپ کیس ہے۔ ایک خوبصورت بلا ان دنوں شہر میں موجود ہے۔ خوبصورت بلا؟ ہاں، گلشیر خان مونچھوں میں مسکرایا۔ وہ بھی ملک فضل کریم کی طرح چال ساز ہے۔ دن دہاڑے بڑے بڑوں کے کان کاٹ کر غائب ہو جاتی ہے۔ اوہ، تو کوئی عورت ہے؟ عورت نہیں، شہباز خان، بلکہ 20-22 برس کی حسینہ ہے، گلشیر خان نے بتایا۔ سنا ہے کہ دیکھنے والا اس کی آنکھوں میں ڈوب کر جب ابھر جاتا ہے تو لٹ چکا ہوتا ہے۔ ایسی باکمال ہستی سے ملاقات تو ہونی چاہیے۔ میرے ساتھ چند دن رہو گے تو یقیناً ملاقات ہو جائے گی، شیر خان مونچھوں پر انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ میں والنٹیئر ہوں۔ آج میٹنگ میں فائل میرے حوالے کر دی جائے گی۔ میں نے اسے رکا لیا اور تاجدار تاجی کا تاریخ جغرافیہ سمجھ کر تھانے سے نکل گیا۔ تاجی 22 نمبر چنگی کے قریب رہتا تھا۔ ان دنوں آبادی اتنی گنجان نہ تھی۔ ایک طرف فوجیوں کا اسپتال تھا اور دوسری طرف بکھری ہوئی آبادی تھی جس میں ٹانگے والے اور بیل گاڑیوں والے رہتے تھے۔ تاجی کا گھر ٹال کے عقب میں تھا۔ شاید اس کی حویلی اب شاپنگ پلازا میں بدل چکی ہوگی۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ مخصوص پوٹوہاری زبان اور مکالمے میں اردو میں نہیں لکھ سکتا جو تاجی کے دربار میں میرے اور اس کے درمیان بولے گئے تھے۔ میں بھی پنجابی پٹھان ہوں اور وہ بھی یہی تھا۔ تاجی بان کی کھڑی چارپائی پر آلتی پالتی کے انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے جو تصویر ذہن میں بنائی تھی، تاجی میرے تصور سے بالکل برعکس تھا۔ اس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ کھلے گلاب جیسی رنگت اور نوئل چیتے جیسا کسا ہوا بدن اور بڑی بڑی سیاہ بھمرا آنکھیں۔ وہ بوسکی کا کرتا اور لٹھے کی شلوار میں ملبوس تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت اور صاف ستھرا نوجوان علاقے کے بدماشوں کا نامی گرامی سرغنہ ہو سکتا ہے۔ میں نے رکا بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹھو شہباز بھائی، اوئے شیدے، لے آ اوئے۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ لگتے تو گرائی ہو، ویسے پینے کی ہر شے مل جاتی ہے، میں لسی منگوا رہا ہوں، چلے گی نا؟ جی میرا ضلع یہی ہے، میں نے بتایا۔
پکا پینڈو ہوں۔ اس نے رکا پڑا اور پرزے پرزے کر کے شیدے کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ لسی پی کر چلتے ہیں، وہ سرسری لہجے میں بولا، لیکن پہلے میں ضمانت چاہوں گا۔ اگر واقعی زیادتی ہوئی تو ٹھیک ہے، مجھے بھی لوگ سفارشوں سے ٹھگ لیتے ہیں۔ میں جس کے لیے آیا ہوں وہ میرا دوست ہے، میں نے جواب میں کہا۔ میرے نزدیک دوستی کا جذبہ سب سے بڑی ضمانت ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ میں نے ریاض احمد سے جتنا سنا تھا تاجی کو سنا دیا۔ بس، تاجی ہاتھ اٹھا کر بولا، ملک کا نام ہی ثبوت ہے کہ تمہارا دوست مظلوم ہے۔ میرے دوست کی مالی حالت ابتر ہے، قرض خواہ پارٹیاں اسے تنگ کر رہی ہیں اور یہ بات ملک فضل کریم جانتا ہے۔ عدالت نے فروخت پر پابندی لگا دی ہے اور ملک فضل کریم پوری دکان کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ کوریڈولے میں لسی آئی۔ رنگی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا تھا کہ گھر کی لسی ہے۔ مکھن کی ٹکیاں اوپر موجیں مار رہی تھیں۔ میں لوارث خان تک جانا ہے شیدے جانی۔ مونچھوں پر اٹکی ہوئی مکھن کی کنیاں مونچھوں پر ملتے ہوئے تاجی بولا، میرے ساتھ بگا جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ بگا کوئی گرگا ہوگا، مگر چمچماتی ٹانگے میں سفید گھوڑا جوتا گیا تھا۔ پھونچیاں والا چھانٹا لے کر تاجی نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا اور گھوڑا رقص کے انداز میں دوڑنے لگا۔ گھوڑا اچھی نسل کا ہے، میں نے خاموشی کو توڑا۔ میرے پاس لڑکے بھی اصل نسل کے ہیں، تاجی نے جواب دیا۔ اصل شے دھوکہ نہیں دیتی۔ میں جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہوں اس کا آگا پیچھا دیکھ لیتا ہوں۔ میں لوارث خان تک تاجی ہی نان اسٹاپ بولتا رہا تھا۔ میں کسی اچھے سامع کی طرح پوری توجہ سے اس کی باتیں سنتا رہا تھا۔ اس نے ٹانگا ایک گلی کی نکڑ پر روکا اور مجھے اشارہ کرتا ہوا اتر گیا۔ ایک بیٹھک کے صحن میں چارپائی پر ایک معمر دیو ہیکل شخص نیم دراز تھا۔ کچھ لوگ مونڈوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بعد میں مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ قداور شخص چودھری خاندان کا سربراہ تھا۔ تاجی کے لیے بیعت کی کرسی اندر سے منگوائی گئی اور میرے لیے ایک موڑا خالی کر دیا گیا تھا۔ میں ملک فضل کریم سے ملاقات کرنے آیا ہوں چودھری صاحب، تاجی نے کہا۔ اگر اس کا تعلق اس محلے سے نہ ہوتا تو میں اسے ادھر منگوا لیتا، لیکن میں آپ کی وجہ سے اس محلے کی بھی عزت کرتا ہوں۔ یہ تمہاری سعادت مندی ہے تاجور خان، چودھری صاحب بولے۔ میرے خیال میں تم براہ راست اس سے مل لو، مجھے درمیان میں نہ ڈالو، وہ بگڑا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں تم اسے شریفوں کے محلے میں رہنے کے آداب بتاؤ۔ شکریہ، تاجی اٹھتے ہوئے بولا، واپسی پر سلام کرتا ہوا جاؤں گا۔ چودھری نے صرف اسبات میں گردن ہلائی تھی۔ ملک فضل کریم کے ملازم نے ہمیں بیٹھک میں بٹھایا اور خود اطلاع دینے چلا گیا۔ خان، تم بالکل خاموش رہو گے۔ ملک اندر آیا اور تاجی پر نظر پڑتے ہی لہجے بھر کے لیے مفلوج سا ہو کر فوراً سنبھل گیا اور پھر دونوں ہاتھ آگے بڑھاتا جھکے جھکے انداز میں تاجی کی جانب بڑھا تو تاجی نے ہاتھ اٹھایا۔ نہیں ملک، میں صرف دوستوں سے ہاتھ ملایا کرتا ہوں، سامنے بیٹھ جاؤ۔ ملک ہچکولے کھا کر پیچھے ہٹا اور اکڑوں انداز میں کرسی پر ٹک گیا۔ خادم کو طلب کر لیا ہوتا، وہ مار کھائے کتے کی طرح بولا، پھر میرے کان ایسی بات نہ سنتے، میرا فخر قائم رہتا کہ میرا مقام آپ کی آنکھوں میں دوست کا ہے۔ میں نصیحت کرنے نہیں آیا ملک، تاجی سپاٹ آواز میں بولا، میری نصیحت گیدڑ کو شیر نہیں بنا سکتی۔ تم اپنی فطرت کے مطابق شکار کرتے رہو۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ ریاض احمد کے خلاف جو نالش تم نے کر رکھی ہے اسے کل واپس لے لو اور مصدقہ نقل مجھے دکھاؤ۔ اس نے میرے ساتھ بکواس کرو گے تو بیانہ بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ میں ہزاروں روپے خرچ کر چکا ہوں جناب، وہ گڑ گڑایا۔ اب یہ مقدمہ پورے ساکھ تپائی پر چاندی کی تشتری میں سیب رکھے ہوئے تھے۔ تاجی نے جھک کر ایک سیب اٹھایا اور کھٹ سے ملک کے منہ پر مار دیا۔ بولو ہاں یا نہ۔ تاجی اٹھا اور چہرہ ملتے ہوئے ملک فضل کریم کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ خبردار، خبردار، اچانک اس کا ملازم دھاڑا اور بندوق تاجی کے پہلو سے آن لگی۔ ہاتھ گردن پر رکھ لو تاجی، تم اب تک ہیجڑوں پر بدماشی کرتے رہے ہو۔ واہ شیر،
تاجی ہنس پڑا۔ مزہ آ گیا۔ ویسے نئے لگتے ہو، صرف کسی سے تم نے تاجی کا نام ہی سنا ہے، لیکن تم نے ابھی تک کسی سے میرا نام نہیں سنا ہوگا۔ ملک کا ملازم خرایا۔ میں جیرا ماچھی ہوں، بولو سنا ہے یہ نام؟ تب میں نے محسوس کیا کہ تاجی کا بھڑکتا ہوا بدن ساکت ہو گیا تھا اور اس نے حیرت سے چہرہ گھما کر جیرے ماچھی کو دیکھا۔ میرے پاس ہتھیار قسم کی کوئی شے نہ تھی اور فاصلہ بھی میرے حق میں نہ تھا۔ میری نگاہ پیتل کی اسٹرے پر پڑی جو جلے سگریٹوں سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ ملک فضل کریم کی توجہ بھی تاجی پر لگی ہوئی تھی اور جیرے کی نگاہیں بھی تاجی کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ مجھے باہر طور جیرے ماچھی کی توجہ کو لہجے بھر کے لیے توڑنا تھا۔ میں اور کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہ تھا۔ جیرا ماچھی اوٹ میں تھا اور فاصلہ بھی زیادہ تھا، لہٰذا میں نے اسٹرے اٹھائی اور دیوار پر ماری۔ چھناکے کی آواز پر جیرا اچھلا اور اس کی بندوق تھوڑی ہٹ گئی۔ میں جانتا تھا 1 سیکنڈ کا کھیل تھا۔ اسی 1 سیکنڈ کو تاجی نے کمال ذہانت و پھرتی سے استعمال کر کے بازی جیت لی تھی۔ جو ہی نال ہٹی، تاجی کی ٹانگ چل گئی تھی اور دوسرے لمحے جیرا ماچھی ٹکراتا ہوا الٹ کر دروازے سے ٹکراتا ہوا آدھا باہر جا گرا تھا۔ تاجی نے اچھل کر دونوں پاؤں اس کے پیٹ پر مارے اور پھر اس کی بندوق لے کر وہ میری جانب ستائشی نگاہوں سے دیکھنے لگا تھا۔ اب تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا، تاجی نے ملک فضل کریم کو گریبان سے پکڑ کر اوپر اٹھایا۔ خان، تاجی نے جیرے کے پاؤں کو ٹھوکر مار کر غلیظ گالی دی، میرے گیسٹ کو تانگے میں رکھو۔ چھوڑو تاجی، ملک بولا، مجھے منظور ہے، کل میں مقدمہ واپس لے لوں گا۔ نہیں، تاجی نے اسے دھکا دیا، کل تک تم جیرے جیسا کوئی اور بہن کے لیے قسم تلاش کر لو گے۔ تم نے میری دوستانہ پیشکش کو خود ٹھکرایا ہے۔ جیرے کو پاؤں کے نیچے ڈال کر اوپر بوری ڈال کر تاجی نے پاؤں رکھ لیے تھے اور پیچھے میں نے ملک فضل کریم کا بازو جکڑ رکھا تھا۔ مجھے ریاض کو اطلاع دینے تاجی نے بھیج دیا تھا کہ صبح سے لے کر عدالت میں آؤں۔ دوسری صبح ملک فضل کریم تنہا کورٹ میں آیا تھا اور دونوں وکلا کے مشورے سے درخواست تیار کر کے عدالت میں پیش کر دی گئی تھی۔ طے ہوا تھا کہ عدالت کے فیصلے پر بیانے کی رقم ملک کو واپس کر دی جائے گی۔ میں تھانے گیا مگر شیر خان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ وہ میرے لیے ہدایت چھوڑ گیا تھا کہ اسے گھر ملوں۔ میرا کام ختم ہو گیا تھا، لیکن جب میں نے ریاض سے واپس جانے کی بات کی تو اس نے اپنی کچھ ضروری مصروفیات کا ذکر کیا اور مجھے اپنے اس دفتر میں چند روز بیٹھنے کے لیے کہا جو قانونی مشوروں اور ضرورت کے لیے اس نے قائم کر رکھا تھا۔ اس کا وہ دفتر اور بزنس میرے لیے بالکل نئی بات تھی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اسی دفتر نے اس پر آگے بڑھنے کے راستے کھولے تھے۔ میرا خیال تھا کہ وہاں لوگ عرضیاں لکھوانے آتے ہوں گے کیونکہ ریاض نے خاصا وقت وکیل کے ساتھ گزارا تھا، لیکن وہاں جا کر اس کی معمر سیکرٹری نے جو کچھ بتایا میرے حلق میں ہی پھنس گیا تھا۔ وہ سراغ رساں ادارہ تھا جس کا سربراہ کوئی اور تھا جو پس پردہ رہ کر ریاض کے ذریعے بڑے بڑے الجھے ہوئے کیس حل کرواتا رہا تھا۔ اسٹاف ممبران کی تعداد 3 تھی، 1 سیکرٹری، 1 پیون اور 1 انفارمر جسے موٹر سائیکل دی گئی تھی اور وہ کسی ہفت روزے کا کرائم رپورٹر بھی تھا۔ دراصل ریاض نے مصروفیات کا بہانہ کیا تھا۔ وہ مجھے مسلسل پولیس کی ملازمت ترک کرنے کی ترغیب دیتا رہا تھا۔ غالباً وہ اپنے شعبے میں میرا ٹرائل لینا چاہتا تھا۔ ملک فضل کریم کو راہ راست پر لانے کا سہرا اس نے میرے سر پر باندھ دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جو شخص ایک دن میں لاتوں اور باتوں سے ملک جیسے بھوت کو قابو کر سکتا ہے وہ سراغ رسانی کے میدان میں تو اس کا بہترین معاون ثابت ہوگا۔ دن کے 10 بجے ایک نحیف و نزار بوڑھا شخص دفتر آیا۔ میڈم فوزیہ نے دفتری روایات کے مطابق پہلے مجھے اطلاع دی اور پھر بوڑھے کو اندر بھیجا۔ جی بزرگوں، کیسے زحمت کی؟ میں نے کوشش کر کے اپنے لہجے کو نرم اور پیشہ ورانہ بنایا۔ مجھے ریاض صاحب سے ملنا تھا۔ بزرگ ہانپ کر بولے، میرا نام ضیاء الرحمن ہے۔ ریاض صاحب تو نہیں ہے؟ فرمائیے، شاید میں خدمت کر سکوں آپ کی۔ مجھے میرے چھوٹے بھائی نے تباہ کر دیا ہے، وہ کھانس کر بولے۔
وہ بھائی ہے، اس لیے میں تھانے میں نہیں گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ خاندان کی عزت تھانے کچہری میں رل جائے۔ آپ جیسے بزرگوں کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، میں نے مدھم آواز میں کہا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس نالائق کے قبضے سے مکان کے کاغذات کسی طرح نکلوا دیجیے۔ آپ پوری بات بتائیں۔ میں 15 برس سنگاپور رہا ہوں، ضیاء الرحمن نے بولنا شروع کیا۔ وہاں سے میں نے جتنا کمایا چھوٹے بھائی عطاء الرحمن کے نام بھیجتا رہا ہوں۔ اس کے پاس میری ایک بیٹی تھی، اس کی پرورش اور تعلیم کے لیے الگ رقم مخصوص تھی۔ باقی سرمایہ عطاء الرحمن نے پراپرٹی پہ لگایا اور بہت جائیداد بنائی اس نے۔ چونکہ وہی لین دین کرتا تھا اس لیے میں نے اسے مختار خاص بنا دیا تھا۔ اب میں واپس آیا تو پہلے تو ٹال مٹول کرتا رہا اور پھر روپوش ہو گیا۔ 2 ماہ بعد سامنے آیا اور صاف مکر گیا۔ کیا آپ نے تو کوئی جائیداد نہیں بنائی ہے؟ آپ پاور آف اٹارنی کینسل کروا دیں، میں نے اسے مشورہ دیا۔ یہی تو مشکل ہے، اس نے گہری سانس لے کر بتایا۔ میرے پاس جو کاپی تھی گزشتہ دن کسی طرح اس نے چرا لی۔ بریف کیس لے کر کچہری جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ رکا، گاڑی پارک کی۔ جب واپس آیا تو گاڑی وہاں نہیں تھی۔ شام کو گاڑی تو مل گئی لیکن بریف کیس نہیں تھا۔ بریف کیس میں رقم کتنی تھی؟ زیادہ نہیں، 3000، ضیاء الرحمن نے جواب دیا۔ مجھے شک ہے کہ اس نے میری تمام جائیداد اپنے نام ٹرانسفر کروا لی ہے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں جناب؟ میں نے معذرت خانہ لہجے میں کہا۔ یہ تو دیوانی کیس ہے۔ ہاں، لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پاور آف اٹارنی میں نے وہاں سے بھیجی تھی۔ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کا ادارہ مظلومین کی داد رسی کرنے میں بڑا نیک نام ہے۔ آپ عطاء الرحمن کے سیف سے اصل اور اس کی نقل پاور آف اٹارنی نکال لائیں، میں فیس ایڈوانس ادا کر دوں گا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ مانگے تانگے کا جاسوس ہوں۔ ریاض احمد کے ادارے کی اپنی ساکھ تھی، لہٰذا میں نے ضیاء الرحمن کے لیے چائے منگوائی اور خود میڈم فوزیہ کے پاس گیا اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ سر، میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، میڈم نے کہا۔ اگر آپ اسی لائن کے آدمی ہیں تو فیس لے لیجئے، آپ کی مدد سلیمان کرے گا، وہ تالے اور تجوریاں کھولنے کا ماہر ہے۔ لیکن ہمارا ایک طریقہ کار ہے، ہم پہلے یہ تسلی کر لیتے ہیں کہ کلائنٹ واقعی مظلوم ہے اور سچ بول رہا ہے۔ میں مجرم پکڑنے والا آدمی ہوں میڈم، میں نے اسے بتایا۔ یہ تو چوری کا کیس ہے۔ نہیں، میڈم بولی، حقدار کو حق دلانے کا سلسلہ ہے۔ فیس کیا ہے؟ کیس کی نوعیت کے مطابق ہم طے کر لیں گے۔ اس کیس کو ہم 1000 میں لیں گے۔ میں الجھا واپس گیا تو ضیاء الرحمن صاحب سینے پر ہاتھ رکھ کے جھکے ہوئے تھے۔ میں نے دوڑ کر ان کو سنبھالا، ان کا چہرہ پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ کیا ہوا جناب؟ ہارٹ اٹیک، ضیاء الرحمن پورا منہ کھول کر بولے۔ پلیز مجھے ہاسپٹل پہنچائیے۔ میڈم نے سلیمان کو ٹیکسی کے لیے بھیجا۔ ان دنوں پنڈی میں چند ٹیکسیاں ہوتی ہوں گی، لہٰذا سلیمان آدھے گھنٹے بعد جب ناکام واپس آیا تو ضیاء الرحمن بے ہوش ہو چکا تھا۔ میڈم نے سول ہاسپٹل ایمبولینس کے لیے فون کر دیا تھا۔ وہاں سے بتایا گیا کہ ایمبولینس کسی مریض کو لینے گئی ہوئی ہے۔ چارپائی کا بھی کوئی انتظام نہ تھا، لہٰذا ایک زندگی وسائل کی بھینٹ چڑھ گئی۔ ضیاء الرحمن نے میرے ہاتھوں میں آخری ہچکی لے کر امانت واپس کر دی تھی۔ ان کی جیب میں اپنا پتہ تو نہ تھا، لیکن عطاء الرحمن کے گھر کا پتہ ہی نہیں بلکہ نقشہ بھی تھا۔ غالباً وہ ہماری سہولت کے لیے نقشہ بنا کر لائے تھے۔ سلیمان نے جا کر عطاء الرحمن کو پیغام دیا۔ وہ آیا اور ہمارا شکریہ ادا کر کے بھائی کی ڈیڈ باڈی لے گیا تھا۔ اس نے میڈم کے استفسار پر بتایا تھا کہ ضیاء الرحمن کی بیٹی لاہور یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ شام کو ہم نے ریاض کو حادثے کی رپورٹ دے دی اور میں نے انسانی ہمدردی کے تحت تعزیت کے لیے جانے کا مشورہ دیا تو بزنس مین ریاض احمد صرف مسکرا کر خاموش ہو گیا تھا۔ میرے اصرار پر اس نے کہا، دکھ مجھے بھی ہے رستم خان، لیکن مرحوم ہمارا کلائنٹ تھا، اس حوالے سے عطاء الرحمن ہمارا مخالف ہے۔ وہ تو معاملہ ہی ختم ہو چکا ہے،
میں نے جواب دیا۔ نہیں، معاملہ بدستور قائم ہے، ریاض بولا۔ بقول میڈم تم کیس قبول کر چکے تھے، رہا سوال فیس کا تو ہمارا ادارہ مردوں سے فیس نہیں لے سکتا، ہم ضیاء الرحمن کی روح اور صاحبزادی کے لیے کام کریں گے۔ پھر تو ہمارا وہاں تعزیت کے لیے جانا اور بھی ضروری ہے، میں نے کہا۔ اسی بہانے ہم عطاء الرحمن سے گھر کی سچویشن معلوم کر لیں گے۔ نہیں میرے دوست، ریاض نے نفی میں گردن ہلائی۔ عطاء الرحمن کو معلوم ہو چکا ہے کہ اس کا بھائی ہماری خدمات حاصل کرنے گیا تھا۔ میں سلیمان کو آن ڈیوٹی کر چکا ہوں، وہ مطلوبہ معلومات رات تک پہنچا دے گا اور کل رات تم دستاویزات حاصل کرنے وہاں جاؤ گے۔ یہ تمہارا ٹیسٹ کیس ہے، اگر کامیاب ہو گئے تو مجھے ہر صورت تمہیں پولیس سے واپس لانا ہوگا، مجھے تم جیسے شخص کی ضرورت بھی ہے۔ کیا یہ کارروائی قانونی ہوگی؟ ریاض نے کھل کر کہا لگایا اور بولا، کیا کسی کے گھر اس کی اجازت کے بغیر داخل ہونا قانونی حرکت ہوتی ہے؟ اگر پکڑے گئے تو غیر قانونی، وہی دفعہ لگے گی جو چور پر لگتی ہے۔ ایک اچھے جاسوس کی یہی خوبی ہوتی ہے کہ وہ پکڑا نہیں جاتا۔ وہی انا اور ناک کا مسئلہ جس کی خاطر ہماری برادری کے مرد آگ میں کودنے سے دریغ نہیں کرتے۔ ریاض نے میری ذات کے ساتھ لگا دیا تھا۔ جو وہ چاہتا تھا میں دل سے نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن انکار اور فرار میری سرشت میں ہی نہ تھا۔ اور یہ بات ریاض سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ ریاض دوسرے دن دکان کے سلسلے میں مصروف رہا تھا اور میڈم نے بھی کسی وجہ سے چھٹی کر لی تھی۔ آفس میں میرے ساتھ صرف سلیمان تھا، جسے رات 12 بجے میری رہنمائی کرنا تھی۔ 10 بجے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ مجھے جناب ریاض احمد سے ملاقات کے لیے وقت چاہیے، بڑی ہی شیریں نسوانی آواز تھی۔ میں ضیاء الرحمن مرحوم کی بیٹی نگہت بول رہی ہوں۔ مس نگہت، میں نے جواب دیا۔ ریاض صاحب سے ملاقات تو آج یقینی نہیں ہے، میں ان کا نائب ہوں، آپ تشریف لے آئیں۔ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ آپ لاہور سے تشریف لے آئی ہیں تو تعزیت کرنے ضرور حاضر ہوتے۔ آپ کے والد مرحوم کی وفات کا ہمیں گہرا صدمہ ہے۔ میں آ رہی ہوں جناب، وہ بولی۔ میں خود کو خطرے میں محسوس کر رہی ہوں۔ میرا خیال ہے کہ انکل کا کوئی آدمی آپ کے آفس کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ کیا آپ میری خاطر کسی اور جگہ ملاقات کی زحمت گوارا کریں گے؟ زحمت کیسی مس صاحبہ، میں نے مروتاً کہا، آپ کی مدد کر کے ہمارے ادارے کو خوشی ہوگی۔ ویسے آپ کو تحفظ دینا ہمارا فرض بھی ہے۔ آپ کے والد مرحوم آپ کے آفس جانے سے پہلے ابا جی نے مجھے فون پر بتا دیا تھا، نگہت نے میری بات کاٹ کر کہا۔ میں نے ہی ان کو آپ کے ادارے کی خدمات حاصل کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ جی جی، بے شک، آپ جیسے باشعور لوگوں کی سرپرستی کی وجہ سے یہ ادارہ کامیابی سے چل رہا ہے۔ کمپنی باغ چیڑ کے درخت کے نیچے تیسری بینچ میں آپ کو منتظر ملوں گی، نگہت نے بتایا۔ احتیاطاً میں عربی برقع پہن کر آؤں گی، پاؤں میں سرخ سینڈل ہوں گی۔ جی بہتر، میں پہچان لوں گا، میں نے جواب دیا اور ادھر سے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ میں نے سلیمان کو ساتھ لیا اور باہر سے ٹانگا پکڑ لیا۔ خان بھائی، سلیمان نے کہا، آپ ملاقات کریں گے اور میں دائیں بائیں کا خیال رکھوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا تعاقب کیا جائے۔ چونکہ میں جاسوسی کی ابجد سے بھی پوری طرح واقف نہ تھا، اس لیے سلیمان کی رائے سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ اسے باہر چھوڑ کر میں باغ کے اندر داخل ہوا۔ کاروباری وقت تھا، اس لیے باغ میں تفریح کرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ بیکار لوگ سائے میں بیٹھے تاش کھیل رہے تھے، کچھ بچے بھاگ دوڑ رہے تھے۔ میں نے اسے دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ شاید اس نے بھی انداز سے مجھے پہچان لیا تھا۔ ابھی میں 10 قدم دور ہی تھا کہ وہ اٹھ کر میری جانب چل پڑی تھی۔ میں نے اسے دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ شاید اس نے بھی اندازے سے مجھے پہچان لیا تھا۔ ابھی میں 10 قدم دور ہی تھا کہ وہ اٹھ کر میری جانب چل پڑی تھی۔ میرا نام نگہت ہے، اس نے برقعے کا نقاب الٹ دیا، اور میرے جیسے خشک انسان کو بھی اس کا حسن بے مثال دیکھ کر چھرچری سی آ گئی تھی۔ میں لڑکھڑا گیا تھا۔
اسے بھی اپنے حسن جہاں سوز کا احساس تھا اور اس نے میری حالت بھی دیکھ لی تھی۔ آئیے وہاں بیٹھتے ہیں۔ اس نے لان کی جانب قدم بڑھائے اور میں کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے چلتا گیا تھا۔ کیا میں اپنے محسن کا نام دریافت کر سکتی ہوں؟ وہ دل ربائی سے بولی۔ میں نے اپنا نام بتا دیا۔ خان صاحب، وہ بولی، میں بمشکل سب کی نگاہوں سے بچ کر نکلی ہوں۔ انکل مجھ پر خاص نگاہ رکھتے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، لہٰذا تمہید کے بغیر میں مطلب کی بات کروں گی۔ غالباً ابا جی نے فیس وغیرہ؟ نہیں مس نگا صاحبہ، میں نے کہا۔ ابھی ابتدائی باتیں ہی ہو رہی تھیں کہ ان پر اٹیک ہو گیا تھا۔ اوہ، اس نے اپنا خوبصورت اور گداز نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ پھر تو میرے لیے بڑی مشکل بن گئی ہے۔ دراصل جو کچھ گھر تھا وہ انکل نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ ابا جی کا اکاؤنٹ ابھی میرے نام ٹرانسفر نہیں ہوا، چند دن لگ جائیں گے۔ کیا آپ میری مجبوری سمجھ رہے ہیں؟ کیوں نہیں، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ اوہ تھینک یو خان، وہ کھلکھلا اٹھی۔ میں اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوتے ہی 5000 فیس ادا کروں گی۔ فی الحال تو بس میں وعدہ ہی کر سکتی ہوں۔ مجھے 5000 کا سن کر جھٹکا لگا تھا۔ ادارے کی فیس 500 تھی اور میڈم نے ضیاء الرحمن سے 1000 طلب کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، لیکن ضیاء الرحمن کی بیٹی 5000 دے رہی تھی۔ دیکھیے، اگر یہ فیس کم ہے تو آپ کی طلب کے مطابق دوں گی، وہ مجھے تذبذب میں دیکھ کر بولی۔ انعام الگ ہوگا، ابا جی کی زندگی کا سارا اثاثہ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں انشاءاللہ پاور آف اٹارنی وہاں سے نکال لاؤں گا۔ پاور آف اٹارنی؟ اس کی موٹی موٹی آنکھوں میں حیرت ابھری۔ کیا ابا جی نے آپ سے پوری بات نہیں کی تھی؟ نہیں خان صاحب، معاملہ پاور آف اٹارنی کا نہیں ہے۔ ابا جی کی ڈیتھ کے بعد ہمارے گھر ایک ملازم تھا، میں لاہور تھی۔ انکل نے صرف سے 5 قیمتی ہیرے نکال لیے ہیں جن کی مالیت کروڑوں روپے ہے۔ ہیرے سرخ مخمل کی تھیلی میں ہیں اور وہ تھیلی اب انکل کی تجوری میں ہے۔ تجوری ان کے بیڈ روم کے سرہانے دیوار کے اندر ہے اور سامنے رواں سال کا کیلنڈر آویزاں ہیں۔ ہیرے تو وہ بعد میں لے گئے ہیں، اس سے پہلے اماں جی کا 40 تولے زیور وہ نکال چکے ہیں۔ زیورات سنہری چوکور ڈبے میں بند ہیں۔ میری اطلاع کے مطابق وہ ڈبہ بھی تجوری میں موجود ہے۔ پھر تو ہماری فیس؟ ہاں بولیں، 10 15,000 20,000؟ ٹھیک ہے مس نگت، میں نے کہا، میں یہ چیزیں نکال کر اپنے پاس بطور امانت رکھوں گا۔ جب آپ کے نام اکاؤنٹ ٹرانسفر ہوگا تو ہم لین دین کا وقت اور جگہ طے کر لیں گے۔ یعنی آپ کو میری زبان پر بھروسہ نہیں؟ بات بھروسے کی نہیں ہے مس نگت صاحبہ، بلکہ بزنس اور اصول کی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، وہ بولی۔ جب آپ اوکے کی رپورٹ دیں گے تو میں فیس کی ادائیگی کا انتظام کر لوں گی۔ بہتر، میں اٹھتے ہوئے بولا۔ 10 نہ 20 15,000 فیس ہوگی۔ اوکے، وہ بھی اچھل کر اٹھی۔ کیا کل میں خود ٹیلی فون کروں؟ ظاہر ہے، میں نے کہا، ہم آپ کے انکل کے فون پر آپ کو اطلاع تو دے نہیں سکتے۔ آپ کے پاس گاڑی ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں تو تانگے پر آئی تھی۔ جی نہیں، میرے پاس گاڑی نہیں ہے۔ اس نے چند قدم چل کر خدا حافظ کہا اور مغربی گیٹ کی جانب چل پڑی۔ میں وہاں باہر نکلا تو سلیمان غائب تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، کہیں دکھائی نہیں دیا۔ 10 منٹ انتظار کیا، جب وہ نہ آیا تو میں نے دوسری روڈ پر جا کے ٹانگے کو روکا اور آفس چلا گیا۔ آفس کی چابی سلیمان کے پاس تھی، اس لیے میں ہوٹل میں جا کر بیٹھ گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا دکھائی دیا تو میں نے 2 کپ چائے کا بل ادا کیا اور اوپر چلا گیا۔ سلیمان نے پہلے تو مجھ سے ملاقات کی رپورٹ سنی، پھر لہجہ پر خاموش رہ کر بولا، بڑے بھائی، مجھے تو مسمات نگہت بی بی کی دال میں کچھ کالا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے بیان کی روشنی میں ہمیں مزید تحقیق کرنا ہوگی۔ مثلاً بقول اس کے وہ انکل کے گھر میں رہائش پذیر ہے، لیکن میں نے اسے پیر نواز ہوٹل کے اقامتی حصے میں داخل ہوتے دیکھا ہے۔ وہ روم نمبر 126 میں مسز اکرام الحق کے نام سے مسٹر اکرام الحق کے ساتھ قیام پذیر ہے۔ اس نے کہا تھا کہ وہ ٹانگے پر آئی تھی، جبکہ میں نے اسے ایک نوجوان کے ساتھ سیاہ بیوک میں بیٹھتے دیکھا ہے۔ بیوک
ملک آٹوز کے کمپاؤنڈ میں چھوڑ کر وہ دونوں پیدل ہوٹل تک گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ عطاء الرحمن کے خوف سے کسی عزیز کی پناہ میں چلی گئی ہو، میں نے کہا۔ تو پھر اس نے غلط بیانی کیوں کی؟ میں مشکوک تو نہیں ہوا تھا، لیکن الجھن میں پڑ گیا تھا۔ دراصل میں اس لڑکی کے حسن سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گیا تھا۔ آپ نے ایک بات ایسی کی ہے کہ اگر ریاض صاحب بھی ہوتے تو شاید اتنی ذہانت کا ثبوت نہ دیتے، سلیمان بولا۔ فیس کی ادائیگی اور ہیروں کی سپردگی مشروط کر کے آپ نے اسے کسی حد تک مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ریاض احمد نے شام کے وقت دن کی کارگزاری اور سلیمان کو مزید چھان بین کے لیے بھیج دیا تھا، حالانکہ میں نے اسے اطمینان دلایا تھا کہ لڑکی واقعی مظلوم ہے اور خطرے میں ہے۔ ابھی اس میدان میں تم نئے ہو دوست، ریاض نے ہنس کر کہا۔ یہاں تو چور پر مور اور مور پر ایک اور چور پڑ جاتا ہے۔ یہ تو طے ہے کہ ہم عطاء الرحمن کی تجوری میں جھانکیں گے، اور کچھ نہ ملا تو پاور آف اٹارنی تو مل ہی جائے گی۔ رات 10 بجے سلیمان کی آمد پر ریاض احمد کے تہہ خانے میں ہماری پھر میٹنگ ہوئی، اور ریاض کے حکم پر سلیمان کہیں سے اسپورٹ کار اڑا لایا۔ بقول اس کے کار اس کے دوست کی تھی جو بغیر سے علاج برطانیہ گیا ہوا تھا۔ ہم نے ہوٹل کے کمپاؤنڈ میں کار پارک کی اور ٹہلتے ہوئے ڈائننگ ہال میں جا بیٹھے۔ 10-12 آدمی بیٹھے گپے ہانک رہے تھے اور بیرے جمائیاں لے رہے تھے۔ ریاض نے مجھے اشارہ کیا اور کان میں کہا کہ بیرے کو 5 روپے دے کر معاملات حاصل کرو۔ میں نے برج بجا کر بیرے کو طلب کیا۔ بل کے علاوہ یہ تمہارا انعام ہے۔ میں نے 5 کا نوٹ اس کے سامنے رکھ دیا۔ میرے لائق خدمت سر۔ نوٹ کو للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر وہ بولا۔ روم نمبر 136 کے مہمان کب آئے تھے؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ غالباً 15 دن پہلے، بیرے نے جواب دیا۔ ویسے روم مستقل ان کے نام بک رہتا ہے۔ دونوں ٹورنگ ایجنٹ ہیں، کراچی کی کسی کمپنی کا مال بک کرتے ہیں۔ تم نے کبھی مسز اکرام کو بے نقاب بھی دیکھا ہے؟ نہیں سر، بیرا بولا۔ وہ ہمیشہ برقع پہن کر باہر نکلتی ہیں اور صرف ایک ویٹر اس روم میں جاتا ہے۔ سنا ہے کہ مسٹر اکرام ہی اسے تنخواہ دیتے ہیں۔ شکریہ، میں نے نوٹ اس کے حوالے کر دیا۔ میں بھی ٹورنگ ایجنٹ ہوں۔ تم اس ویٹر سے اس گفتگو کا ذکر نہیں کرو گے؟ بہتر سر۔ ویٹر نوٹ مٹھی میں دبا کر وہاں سے ہٹ گیا تو میں ریاض کے پیچھے ہال سے نکل گیا تھا۔ کوئی گہرا چکر ہے، میری باتیں سن کر ریاض بولا۔ لیکن ہم آج عطاء الرحمن کے بیڈ روم میں داخل ہوں گے۔ اگر اس کی بیٹی ہمیں مطمئن نہ کر سکی تو پھر فیصلہ کریں گے کہ زیورات اور ہیرے کس کے حوالے کیے جائیں۔ ہو سکتا ہے ضیاء الرحمن کی کوئی اور بھی اولاد ہو جسے نگہت محروم رکھنا چاہتی ہو۔ کیا مسز اکرام ہی ضیاء الرحمن کی بیٹی ہے؟ سلیمان نے پوچھا۔ ممکن ہے، ریاض نے جواب دیا۔ باپ سے چوری چوری اس نے شادی کر لی ہو۔ ریاض کی اس دلیل کا میرے پاس جواب نہ تھا۔ ممکنات میں تو بہت کچھ فرض کیا جا سکتا ہے۔ سلیمان نے میری تائید میں کہا تھا کہ جو کمپنی باغ میں نکت تھی وہ ہوٹل میں مسز اکرام ہے۔ اس نے ضیاء الرحمن کے حوالے کے علاوہ ہر بات میں دروگوئی سے کام لیا ہے۔ ہمیں مزید چھان بین کر کے رسک لینا چاہیے۔ لیکن ریاض اپنی بات پر اڑ گیا تھا۔ البتہ اس نے کارروائی اگلی رات تک ملتوی کر دی تھی۔ دوسرے دن جب وہ آفس میں داخل ہوا تو چرمی بیگ سے چوکور باکس اور سرخ مخمل کی تھیلی نکال کر میز پر رکھ دی۔ اوئے، تم تو دن کی روشنی میں سب کچھ نکال لائے ہو۔ باکس کے اندر لش لش کرتے ہیرے دیکھ کر میں نے ریاض کے شانے پر ہاتھ مار کر کہا۔ عطاء الرحمن کی کوٹھی پر دھاوا بولا تھا، یا وہ لوگ افیون کھا کر بے سود ہو گئے تھے؟ اینٹ کا جواب پتھر سے میرے بھائی، اس نے جواباً میری ڈران پر ہاتھ مارا۔ اگر وہ لڑکی واقعی وہ ہے جس کا مجھے کچھ شک سا ہے تو یہ چوٹ وہ بہت عرصے یاد رکھے گی۔ یہ نقلی ہیرے ہیں۔ پھر اس نے پاور آف اٹارنی کے کاغذات دکھائے اور بتانے لگا، یہ بھی میری ایک کاریگر پارٹی کا کمال ہے۔ پہلی نظر میں شاطر سے شاطر نگاہ بھی پہچان نہیں پائے گی۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا، میں نے کہا۔ اصل وہاں نہیں، ریاض مسکرا کر بولا۔ بس دیکھتے جاؤ کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ہوگا تمہارے سامنے ہوگا، اور یہ کام تنہا سلیمان بھی کر سکتا ہے۔
لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم ایک تجربہ کر لو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سلیمان لڑائی بھڑائی میں بہت کمزور ہے، تم اس کی حفاظت کرو گے۔ دیکھو ریاض، میں نے شام کی چائے پیتے ہوئے کہا، میں سرکاری ملازم ہوں، اگر پکڑا گیا تو ذلت کے علاوہ ملازمت بھی چلی جائے گی۔ اگر تم محض تجربہ کرنا چاہتے ہو تو میری گزارش ہے کہ مجھے معاف کرو۔ محض تجربہ ہی نہیں شہباز، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، میں مقروض ہوں، مجھے اضافی آمدنی کی ضرورت ہے۔ میں دستاویزات بذریعہ ڈاک اصل حقدار تک پہنچا دوں گا، لیکن اگر ہیرو والی کہانی درست ہے تو ضیاء الرحمن کی بیٹی سے 15-20 ہزار آسانی سے مل جائیں گے۔ میری دکان فروخت ہونے سے بچ جائے گی۔ وہ دکان واحد پراپرٹی ہے میرے پاس، لہٰذا تم میری مدد کرو گے۔ میں ہی کیوں، تم خود کیوں نہ جاؤ؟ اس نے گہری سانس لے کر شلوار اوپر اٹھائی اور اس کی ٹانگ دیکھ کر میری سانس رک گئی تھی۔ میرے سامنے اسکن کلر لکڑی کی پنڈلی تھی۔ میں نے پہلے دن جب لنگڑا کر چلنے کی وجہ پوچھی تھی تو اس نے ویسے ہی درد کا بہانہ کر کے میری بات ٹال دی تھی۔ یہ مصنوعی ٹانگ اسی پیشے کا تحفہ ہے، اس نے بتایا۔ ایک مجرم نے گھٹنے میں گولی ماری تھی۔ میں اسے مالی اور جسمانی طور پر مجبور مان کر اس غیر قانونی کارروائی کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اس عزم کے ساتھ کہ بہر صورت کامیابی حاصل کروں گا۔ سلیمان کے پاس بے ہوش کرنے والی گیس کا چھوٹا سا سلنڈر تھا۔ وہ بے حد پھرتیلا لڑکا تھا۔ مجھے بیک لان میں روک کر وہ بندر کی طرح پائپ کے ذریعے کھڑکی تک گیا تھا، اور 3-4 منٹ بعد اس نے کھڑکی کھول کر مجھے اشارہ کیا اور میرا ہاتھ پکڑا اور اوپر لے گیا تھا۔ بیڈ روم میں بڑے پلنگ پر کوئی سویا ہوا تھا۔ مجھے ناک پر رومال رکھنے کا اشارہ کر کے سلیمان دبے پاؤں تجوری تک جا پہنچا۔ نگہت نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ درست تھیں۔ تجوری واقعی کیلنڈر کے پیچھے تھی۔ سلیمان نے زیرو پاور بلب کی روشنی میں کارروائی شروع کی تو میں خالی ریوالور تان کر سوئے ہوئے شخص کے سرانے کھڑا ہو گیا تھا۔ 2 منٹ سے بھی کم وقت میں سلیمان نے تجوری صاف کر دی تھی اور سامان چرمی بیگ میں ٹھوستا ہوا کھڑکی کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ جب وہ کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا تو میں نے بھی اس کے پیچھے ہی چھلانگ لگائی تھی۔ پروگرام کے مطابق ہم کمپاؤنڈ سے ہی الگ ہو گئے تھے۔ اصل مال والا بیگ سلیمان لے کر اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا، اور میرے پاس جو بیگ تھا اس میں ہر شے کی نقل تھی۔ میں تقریباً 10 منٹ دیوار کے ساتھ چمٹا کھڑا رہا تھا، اور پھر موٹر سائیکل جب پھٹ پھٹاتی ہوئی باہر سڑک پر گزری تو میرے لیے نکل جانے کا یہ اشارہ تھا۔ سلیمان نے موٹر سائیکل بہت دور چھوڑی ہوئی تھی۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ سلیمان پروگرام کے مطابق بیگ لے کر نکل گیا ہے تو میں نے دیوار پھاندی اور فٹ پاتھ پر چل پڑا۔ ایک چوک کراس کر کے جب میں نے مری روڈ پر قدم رکھا تو ایک اسپورٹ کار چرچراتی ہوئی چند قدم آگے فٹ پاتھ سے رگڑ کھاتی ہوئی رکی۔ دروازہ کھول کر بیٹھ جائیں خان صاحب، آواز مانوس تھی۔ میں نے دیکھا تو فرنٹ سیٹ پر نگہت بیٹھی ہوئی تھی۔ او آپ، میں نے خوش ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ مجھے اتنی جلدی رابطے کی توقع نہ تھی۔ اچھا ہوا، ورنہ مجھے 3 میل پیدل چلنا پڑتا۔ میں آپ جیسے شریف دوستوں کا ہمیشہ خیال رکھتی ہوں۔ اس نے اندر سے دھکا مار کر دروازہ کھول دیا اور اپنی سیٹ سمیت آگے ہو گئی۔ میں نے پہلے بیگ اندر رکھا اور پھر خود بھی رینگ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نگہت نے پوچھا۔ نہیں جی، میں نے ہنس کر جواب دیا۔ میں نے اسے گیس سے بے ہوش کر دیا تھا۔ ویل ڈن، وہ چہکی، بڑے کام کے آدمی ہیں آپ۔ جی بس، میں نے انکسارانہ لہجے میں کہا، آپ جیسے کرم فرماؤں کی دعاؤں سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ میری بات یاد ہے نا آپ کو کہ فی الحال فیس ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں؟ جی ہاں، میں نے کہا، ہم طے شدہ معاہدے کے مطابق لین دین کر لیں گے۔ آپ کی امانت ہمارے پاس بالکل محفوظ رہے گی۔ ارے نہیں خان صاحب، وہ ہنسنے لگی، اتنی قیمتی امانت آپ کہاں سنبھالتے پھریں گے؟ یہ تو میں لے جاؤں گی۔ آپ شاید مذاق کر رہی ہیں۔ کیا میرا اور آپ کا مذاق کا کوئی رشتہ ہے؟ لیکن ہمارے درمیان ایک شریفانہ معاہدہ طے پا چکا ہے مس صاحبہ۔
اتنے معروف سراغ رساں اور چتر شخص کا اسسٹنٹ، اس کا تو بدھو تو ہو نہیں سکتا۔ وہ بولی، شاید اس لائن میں نئے نئے داخل ہوئے ہو۔ سنو مسٹر جاسوس، معاہدہ ہمیشہ وقت کی ضرورت کے تحت طے کیا جاتا ہے، پھر معاہدے کی پابندی ہمیشہ کمزور فریق کرتا ہے، جبکہ میں اس وقت مضبوط پوزیشن میں ہوں اور وقت کے تقاضے کے مطابق ایک اور معاہدہ کرنا چاہوں گی۔ بولو خان، تم یہ بیگ اپنے ساتھ لے جانا پسند کرو گے یا زندگی؟ وہ ناگن کی مانند پھنکارتی ہوئی ایک دم پلٹی اور ریوالور میرے سینے پر رکھ دیا۔ وقت تو بہت ہے، لیکن میں تمہیں اپنے ٹھکانے تک نہیں لے جا سکتی، لہٰذا تمہیں فوراً فیصلہ کرنا ہوگا۔ آپ سراسر زیادتی کر رہی ہیں مس نگہت۔ جہنم میں گئی مس نگہت، وہ دھاڑ کر بولی۔ ایک بات اور سنو، اپنے اس لنگڑے باس کو کہنا کہ 1 برس پہلے ایک ادھوری ملاقات میں جو نام تم نے ایک لڑکی کو دیا تھا وہ اسے اتنا پسند آیا کہ اس نے اس نام کو اپنے پیشے کا ٹریڈ مارک بنا لیا ہے۔ ڈرامہ ختم کرو میڈم، ڈرائیور بولا، ہمیں ابھی بہت کام کرنا ہے۔ ہاں خان صاحب، آپ نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا، وہ ریوالور کی نوک پر دباؤ ڈال کر غرائی۔ ظاہر ہے موت جیسی شے میں پسند نہیں کروں گا، میں نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ گڈ، وہ بولی، بیگ میرے حوالے کر دو۔ میں نے بیگ اٹھا کر دونوں سیٹوں کے درمیان رکھ دیا۔ گولڈ مین، اس نے بیگ ڈرائیور کی جھولی میں رکھ دیا، چیک کرو۔ ڈرائیور نے ایک ہاتھ سے بیگ کھولا اور اوپر کا بلب روشن کر دیا۔ سب ٹھیک ہے مادام، ڈرائیور نے اوکے کی رپورٹ دی۔ یہ لو 10 روپے، مادام نے نوٹ میری آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کل ٹافیاں کھا لینا۔ شاباش، اب اتر جاؤ اور چہل قدمی کرتے ہوئے چلے جاؤ۔ کار رکی تو پہلے وہ خود اتری، پھر ڈرائیور نے سیٹ الٹ کر میرے لیے راستہ بنایا تھا۔ جائیے خان صاحب، وہ میرے مقابل آ کر بولی، مجھے اچھے لگے ہو، مگر افسوس ہم مخالف سمت جانے والی ٹرینوں میں سوار ہیں۔ اس نے میرے سینے پر ہلکا سا مکہ مارا اور ہائے کہتے ہوئے سیٹ پر جا بیٹھی۔ بے تکلفی معاف کرنا مادام، میں کھڑکی پر جھک گیا۔ آپ نے بھی مجھے پہلی دوسری ملاقات میں بے حد متاثر کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا میڈم، اپنی ٹرین چھوڑ کر کبھی آپ کی ٹرین کے اس ڈبے میں سوار ہو جاؤں جس میں آپ ہوں گی۔ اوہ، کیا یہ ممکن ہے خان؟ اس نے میری کلائی پر اپنا نرم و گداز ہاتھ رکھ دیا۔ اس لمحے وہ مجھے خطرناک عورت نہیں بلکہ محبت کرنے والی نرم اور پرجوش لڑکی محسوس ہوئی تھی۔ میں اس ڈبے میں ہر اسٹیشن پر تمہارا انتظار کرتی رہوں گی۔ اپنا وعدہ یاد رکھنا خان۔ اس نے تھپکی دے کر ہاتھ ہٹا دیا اور ڈرائیور شاید غصے میں کار کو طویل چھلانگ میں لے گیا تھا۔ اگر وہ اس کا مرد تھا تو اسے ہماری جذباتی گفتگو نے غصہ دلایا ہوگا۔ جب تک کار کی پچھلی روشنیاں دکھائی دیتی رہی تھیں میں وہاں کھڑا دیکھتا رہا تھا۔ میں جب ریاض احمد کے گھر پہنچا تو وہ سلیمان کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے خالی ہاتھ دیکھ کر وہ دونوں ہنسنے لگے تھے۔ تو ملاقات ہو گئی مس نگہت ضیا سے؟ ریاض بولا۔ ہاں یار، میں نے گہری سانس لے کر جواب دیا۔ یہ تمہارے چہرے پر ناکام عاشقوں کی چھاپ کیوں لگی ہوئی ہے؟ ناکام تو نہیں، میں نے کہا، پھر ملاقات کا وعدہ کر گئی ہے۔ اچھا اب میری باتیں غور سے سنو، ریاض نے کہا۔ میں نے میڈم نور جہاں کے ذریعے اصل نگہت ضیا کو ٹریس کر لیا ہے۔ وہ آج لاہور سے آئی ہے اور عطاء الرحمن کے گھر موجود ہے، لہٰذا جو پرسوں تم سے ملی تھی وہ مس نگہت نہیں تھی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، اس لیے میں نے اس کی اصل کی نقل تیار کروائی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق ہی اس شاطرہ نے کارروائی کی ہے۔ پھر میں نے شاطرہ سے ہونے والی گفتگو دہرائی تو ریاض احمد اٹھ کر ٹہلنے لگا تھا۔ او مائی گاڈ، تو وہ پھر اس شہر میں لوٹ آئی ہے۔ سلیمان، تمہیں اس رات والا معرکہ یاد ہوگا جب ایک عیسائی عورت نے ہمیں بے وقوف بنا کر ٹریولنگ چیکس حاصل کر لیے تھے؟ ہاں باس، سلیمان چونک کر بولی، وہ جسے آپ نے شاطرہ کا خطاب دیا تھا؟ ہاں وہی شاطرہ، پھر پولیس کو تگنی کا ناچ نچانے کے لیے واپس آ گئی ہے۔ اس دن انسپکٹر شیرگل نے بھی مجھ سے کسی ایسی ہی بلا کا ذکر کیا تھا، میں نے بتایا۔
اس دن اسی لڑکی سے متعلق پولیس ہیڈ کوارٹر میں میٹنگ بلائی گئی تھی۔ ویسے ایک لحاظ سے تم خوش قسمت ہو خان، ریاض بولا۔ اتنی دیر تک وہ تمہارے قریب رہی ہے۔ اس شہر کے بڑے بڑے لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ بے شک وہ اتنی ہی جاذب نظر ہے، میں نے کہا۔ میں زندگی میں اگر کسی حسینہ سے متاثر ہوا ہوں تو اس لڑکی سے، لیکن اسے مرد ذات سے نفرت پیارے، ریاض نے بتایا۔ کسی مرد کے ذہن نے اسے زہریلی بنا دیا ہے۔ عجیب بدذوق، بلکہ اندھا مرد ہوگا وہ، میں نے کہا۔ اسے دیکھ کر تو زاہد خشک بھی سجدے قضا کر سکتے ہیں۔ خیر چھوڑو، ریاض بولا۔ وہ ایک ناگن ہے، بڑی خطرناک لڑکی ہے۔ اس نے کتنے ہی سرکاری افسران اور بینک مینیجروں کو بیوقوف بنا کر لوٹا ہے۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ایسی زہریلی عورت کو کھلی چھٹی نہ دیں۔ چھوڑو یار، میں نے کہا، تمہیں دستاویزات اور ہیرے مل گئے ہیں۔ کل اصل مالکہ سے معاملہ طے کرو اور اپنی فیس کھری کر لو۔ تو کیا اس جعلساز لڑکی کو آزاد پھرنے دو؟ تم اس شہر کے کوتوال نہیں ہو۔ ارے، ریاض نے جھک کر میرا چہرہ اوپر اٹھایا۔ خان، یہ تم بول رہے ہو؟ ایک دیانتدار نوجوان اور فرشناز پولیس مین؟ نہیں ملے گی اب وہ تمہیں، میں نے کہا۔ خواہ شرمندگی اٹھاؤ گے؟ نہیں، ریاض بولا۔ میں ایک اچھے شہری ہونے کا فرض ضرور ادا کروں گا۔ ایک بات اور بھی شاید تم لوگوں کے علم میں نہ آئی ہو، ریاض ہاتھ ملتے ہوئے پرجوش لہجے میں بولنے لگا۔ اس نوسرباز لڑکی کے سر کی قیمت 5,000 روپے مقرر ہے۔ ہم ثواب کے ساتھ 5,000 کا بونس بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین تو کر لینے دو کہ وہ وہی لڑکی ہے، ہماری مطلوبہ۔ میں نے ایک اور بہانہ کھڑا کر دیا۔ دیکھو ریاض، اگر بقول تمہارے اس کی ملاقات تم سے 1 سال پہلے ہو چکی ہے تو وہ اتنی احمق ہے کہ پھر تمہارے ادارے سے رابطہ قائم کرنے آئی؟ کیا اسے یہ خوف نہ تھا کہ تم اسے پہچان لو گے؟ تمہاری دلیل میں وزن ہے خان، ریاض نے جواب دیا۔ لیکن 1 برس پہلے جب میری اور اس کی مٹبھیڑ ہوئی تھی تو وہ ایک معمر کرسچین عورت ماریا کے میک اپ میں تھی۔ وہ بڑی باز ذرائع لڑکی ہے۔ جب اسے معلوم ہوا ہوگا کہ ریاض اپنی الجھنوں میں مصروف ہے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا نوجوان بیٹھا ہوا ہے تو اس نے اپنی اصل صورت کے ساتھ ملاقات کا منصوبہ ترتیب دیا اور کامیاب ہو گئی۔ چلو یہی ہوا ہوگا، میں نے کہا، لیکن وہ کامیاب ہو کر بھی ناکام رہی ہے۔ کیا یہی چوٹ بطور سزا کافی نہیں ہے؟ کیا انسان کی لاٹھی کسی زہریلی ناگن کو کنکری مار کر چھوڑ دیتی ہے؟ پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ انسپکٹر گلشیر کو تم اطلاع دو گے، ریاض نے کہا۔ وہ تمہاری رپورٹ پر اسے گھیر کر گرفتار کر لے گا۔ تمہیں انعام بھی ہو سکتا ہے، بہتر کارکردگی کا مہکمانہ سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے کہا، البتہ میں قانون کی مدد ضرور کروں گا۔ تم گلشیر کو اطلاع کرنے جاؤ اور میں ہوٹل کی نگرانی کروں گا۔ شکر ہے، کچھ تو کرنے پر تیار ہوئے تم، ریاض خوش ہو کر بولا۔ چلو میں تمہیں ہوٹل کے سامنے ڈراپ کرتا ہوا آگے نکل جاؤں گا اور سلیمان ان چیزوں کی حفاظت کرے گا۔ ہوٹل تک میرے اندر ایک نوجوان مرد اور ایک قانون پسند شہری کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی تھی۔ نوجوان کے دل کا ایک ہی تقاضا تھا کہ اس حسن کے بے مثال مجسمے کو جیل کی غلاظتوں سے ابھی باہر رہنا چاہیے۔ وہ تر و تازہ مہکتا ہوا پھول جیل کی مسموم فضاؤں میں کملا جائے گا۔ اگر وہ اپنی زندگی بہتر بسر کرنے کے لیے اپنی ذہنی صلاحیتوں سے مردوں کی عقل پر پردہ ڈالتی ہے تو اس میں قصور مردوں کا ہی ہے۔ وہ کیوں بے وقوف بن جاتے ہیں؟ اور قانون پسند شہری خان کا ایک ہی جواب تھا، وہ غیر قانونی کارروائیوں میں ملوث ہے، لہٰذا اسے اس مذموم کاروبار کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہر جرم کی سزا ہوتی ہے، اسے بھی سزا ملنی چاہیے۔ ابھی جنگ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ریاض مجھے ہوٹل کے سامنے ڈراپ کر کے آگے نکل گیا۔ اس وقت مشرق کے افق پر صبح کی سفیدی اجاگر ہو رہی تھی اور ہوٹل کے گیٹ پر دودھ لانے والی گھوڑا گاڑی کھڑی تھی۔ میں کسی تنہا گوشے میں بیٹھ کر اپنے اندر ہونے والی جنگ کو کسی نتیجے تک پہنچانا چاہتا تھا، لیکن میری سوچ
ایک دم مفلوج ہو گئی تھی۔ میں سر جھکائے گیٹ میں داخل ہوا تو غیر ارادی طور پر سرسری سی نگاہ اس خاتون پر جا پڑی جو لان میں برہنہ پا چہل قدمی میں مصروف تھی۔ اس کی پشت پر سیاہ بالوں کی چادر ہوا سے اڑ رہی تھی۔ وہ پھر لان کے مغربی کونے پر جا کر جو ہی مڑی تو میں اس کی نگاہوں کے جال میں جکڑ لیا گیا تھا۔ وہ شاطرہ تھی۔ اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ فاصلہ 10 قدموں کا رہا ہوگا۔ ہم دونوں اپنی اپنی جگہ پر سل پتھر ہو گئے تھے۔ اس کے منجمد اوسان پہلے بحال ہو گئے تھے۔ اس نے بال پھلانگی تو میرا جمود بھی ٹوٹ گیا۔ وہ رات کے آخری لمحے کی طرح پھر میرے مقابل آ کر میری آنکھوں میں جھانک کر سرسراتی ہوئی آواز میں بولی، تم یہاں کیسے؟ اپنا وعدہ ایفا کرنے مادام، میں نے اس کی ستارہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ کیا میں نے کہا نہ تھا کہ میں آپ کے ڈبے میں داخل ہونے پھر آؤں گا؟ مجھے فلمی ڈائیلاگ سے کوئی مرد بیوقوف نہیں بنا سکتا مسٹر خان۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ کر پھنکاری، کیا تمہارا باس بھی آیا ہے؟ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن مجھے یہاں ڈراپ کر کے خود پولیس کو خبر لگانے گیا ہے۔ اب میں تمہارے جرم میں شریک ہو رہا ہوں اور تمہیں آگاہ کر رہا ہوں۔ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ گھیر لی جاؤ گی۔ کیا؟ وہ میرے قریب آ گئی۔ تم واقعی مجھے؟ ہاں، میں نے گہری سانس لی۔ میں واقعی زندگی کا پہلا گناہ کر رہا ہوں۔ لیکن کیوں؟ اگر پروانے سے یہی سوال کیا جائے تو وہ کیا جواب دے گا؟ او مائی گاڈ! اس نے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ سنو مسٹر خان، اگر میری اس بات کا یقین کر لیا تم نے تو وہ بکواس کی تھی میں نے۔ مجھے مرد کے نام سے گھن آتی ہے۔ یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے، میں نے ٹھہری آواز میں جواب دیا تو اس کی آنکھیں حیرت سے اور کھل گئی تھیں۔ میں کسی پھول سے گھن نما نفرت نہیں کر سکتا۔ بس کرو، چلے جاؤ، مجھے چھوڑ دو، وہ چیخی۔ میں چھوڑنے نہیں، تمہیں بچانے آیا ہوں، چلی جاؤ۔ ایک بات مانو گے خان؟ وہ پھرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں سودا کرنے نہیں آیا مادام، میں نے کہا۔ مت کچھ بولو، بس یہاں سے نکل جاؤ۔ میں ابھی نکل جاؤں گی، اس نے کہا۔ اس شہر میں بہت سی پناہ گاہیں ہیں، میرے ساتھ چلو پلیز۔ میری دوسری پناہ گاہ دیکھ کر چلے آنا واپس۔ آؤ اندر چلو میرے پاس۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں لے گئی۔ دونوں بیڈ خالی تھے۔ ایک بیڈ کی چادر بے شکن تھی اور دوسرے کا کمبل آدھا فرش پر پڑا ہوا تھا۔ حالانکہ رات میں نے اس کے ساتھ گولڈ مین کو دیکھا تھا۔ بیٹھو خان، وہ کمبل کا کونا فرش سے اٹھاتے ہوئے بولی۔ مان باقلی دروازہ کھلا اور گولڈ مین طوفان کی طرح اندر آ گیا۔ گو بیک گولڈ مین، وہ تہکمانہ لہجے میں بولی۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ وہ جارحانہ انداز میں آگے بڑھا۔ اس سے پہلے کہ مادام اسے روکتی ٹوکتی، میں نے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ کلائی پر روکا اور دوسرے ہاتھ کی ہک اس کے پیٹ میں ماری۔ جو ہی وہ درد سے کرا کر دوہرا ہوا، میری لات گھوم کر اس کے پہلو سے ٹکرائی۔ وہ ٹکراتا ہوا صوفے پر جا گرا۔ نہیں سور! اسے ریوالور نکالتے دیکھ کر مادام چیختی ہوئی اپنی جگہ سے اچھلی اور ریوالور والے ہاتھ کو کک لگاتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی روم! وہ مار کھائے کتے کی طرح دم دبا کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ میرے ساتھ چل رہے ہو نا خان؟ وہ اپنی چیزیں سمیٹتے ہوئے بولی۔ مجھے رومانی باتوں سے سخت چڑ ہے، لیکن سچ یہ ہے خان، تم نے نفرت کی مضبوط دیواروں میں دراڑیں ڈال دی ہیں۔ یہ وقت جذباتی باتوں اور فیصلوں کے لیے موزوں نہیں ہے۔ خود کو بچاؤ۔ زندگی اور آزادی برقرار رہی تو ہم ایک دوسرے کو تلاش کر لیں گے۔ تمہیں میرا ٹھکانہ کس نے بتایا ہے خان؟ بھنورے کو پھول کا ٹھکانہ کون بتانے جایا کرتا ہے؟ میں نے جواب دیا۔ یقین رکھو میں وہاں پہنچ جایا کروں گا جہاں تم ہوگی، وعدہ کرو۔ اس نے گلابی ہتھیلی پھیلائی اور میں نے اپنا لرزیدہ ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا تھا۔ شکریہ خان، میں اپنے ساتھ پھر ملنے کا یقین لے جا رہی ہوں۔ اس نے 2 بیگ اٹھائے اور بیڈ روم سے نکل گئی۔ آپ کا ساتھی؟ وہ اپنا راستہ خود تلاش کر لے گا، کرائے کا آدمی ہے، مادام نے کہا۔ جب گلشیر خان نے ہوٹل کو گھیرے میں لیا، میں برآمدے میں تھا۔ کیا اندر ہی ہے؟ اس نے آتے ہی پہلا سوال کیا۔
میرا خیال ہے کہ چڑیا رات کو ادھر آئی ہی نہیں۔ میں نے بتایا، اس کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ویسے میں اندر نہیں گیا۔ آؤ میرے ساتھ۔ گلشین نے سروس ریوالور ہاتھ میں لیتے ہوئے قدم بڑھائے۔ وہ بغیر وارننگ کے ہی کھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ میں نے مادام کے بعد گولڈ مین کو بھی ہوٹل سے روانہ ہوتے دیکھا تھا۔ پھر جل دے گئی ہے حرامزادی، گلشیر خان نے باتھ روم سے نکل کر پیر فرش پر مارتے ہوئے کہا۔ پھر برش میں پھنسے ہوئے بالوں کو گھورتے ہوئے کہا، ان بالوں کو تجزیہ کروانا ضروری ہے، ہو سکتا ہے وہ کوئی اور رہی ہو۔ میں بے حد دل گرفتہ اور ملول حالت میں ریاض کے گھر گیا تھا۔ دل گرفتگی اور ملال اس لڑکی کی جدائی کے لیے نہ تھا، بلکہ اندر کا خان لان تان کر رہا تھا۔ میرے جذبات نے ایک مجرمہ کو قانون کی گرفت سے بچا لیا تھا۔ میں اسی دن گاؤں کے لیے روانہ ہو جاتا، مگر ریاض نے گاؤں چلنے کا کہہ کر مجھے ایک دن کے لیے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسی دن مادام نور جہاں کی کوششوں سے ضیاء الرحمن کی بیٹی نگہت ضیاء ریاض سے ملنے آئی تھی۔ ہماری سر کھپائی کے باوجود یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ شاطرہ نے کن ذرائع سے عطاء الرحمن کی چوری کا سراغ لگایا تھا۔ نگہت نے اعتراف کیا تھا کہ اس کے مرحوم والد کے پاس قیمتی ہیرے تھے جو اب سیف میں نہیں ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ عطاء الرحمن مختار خاص ہونے کی وجہ سے اس کی تمام جائیداد کو ہتھیانا چاہتا ہے۔ نگہت اپنے ساتھ اپنا فرسٹ کزن اور منگیتر نعمان علی کو بھی لائی تھی۔ نعمان MSc کا طالب علم تھا اور اس کے والدین نے ضیاء الرحمن کی وفات کا جواز پیش کر کے عطاء الرحمن سے درخواست کی تھی کہ نگہت کا نکاح نعمان سے کر دیا جائے۔ عطاء الرحمن نے چہلم کے بعد کی تاریخ طے کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ جب ریاض نے دونوں کو اپنی کارروائی کے متعلق بتایا تو دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ اصل حقدار مس نگہت ہیں، ریاض نے کہا، لیکن یہ ابھی اتنی قیمتی پراپرٹی کی حفاظت کرنے کی اہل نہیں ہیں۔ آپ اپنے والد کو ساتھ لائیں تاکہ ہم باہم مشورے سے مس نگہت کی امانت کا محفوظ حل تلاش کریں۔ شام 4 بجے نعمان کے والد کرنل عثمان علی اور نگہت آفس آئے اور نگہت کی رضامندی سے ہیرے اور دستاویزات کرنل صاحب کے حوالے کر کے ریاض نے تھوڑا سا کاروباری جھوٹ بول کر 15,000 فیس ضیاء الرحمن مرحوم سے طے کی تھی۔ کرنل صاحب نے فیس کا چیک ریاض کو دے دیا تھا۔ گلشیر خان بغیر اطلاع ہی 7 بجے ریاض کے گھر آ گیا تھا۔ وہ مجھے رات کے کھانے پر اپنے گھر لے جانا چاہتا تھا، مگر ریاض نے بااصرار گلشیر خان کو بھی رات کے کھانے تک روک لیا تھا۔ ابھی کھانے میں کچھ دیر تھی کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ریاض نے اٹھ کر کال سنی۔ اوہ، کب؟ اچھا بیٹے، گھبرانا نہیں، میں ان کو گاڑی سے لینے جا رہا ہوں۔ پھر وہ معذرت خانہ انداز میں بولا، دوستو، میرے ایک محض بزرگ 8 بجے والی ٹرین سے آ رہے ہیں، وہ فالج زدہ ہیں، میں ان کو گھر چھوڑ کر 8:30 پونے 9 تک واپس آ جاؤں گا، ابھی کھانے میں بھی کچھ دیر ہے۔ ظاہر ہے اس نے بات ہی ایسی بتائی تھی کہ ان کو روکا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ چلا گیا اور گلشیر خان نے شہناز عرف شاطرہ کی وارداتوں کو مرچ مسالہ لگا کر بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ شہر کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے اور 3 پارٹیاں گشت کر رہی ہیں۔ افسران بالا کو یقین ہے کہ شہناز ابھی تک شہر میں موجود ہے۔ سر، ریاض کے ملازم نے اندر آ کر مجھے مخاطب کیا، گلی میں کوئی بی بی صاحبہ آپ کو یاد کر رہی ہیں۔ بی بی اور مجھے؟ میں نے تعجب سے کہا، ارے بھائی، خان صاحب کے لیے کوئی آئی ہوگی، مجھے شہر میں کوئی بی بی نہیں جانتی۔ نہیں جی، اس نے آپ کا نام بتایا ہے اور کہا ہے کہ آپ کو باہر بلاؤں۔ کون بی بی ہو سکتی ہے؟ میں بے دلی سے اٹھا۔ جب میں ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول رہا تھا تو میں نے گلشیر خان کو گلی کی جانب کھلنے والی کھڑکیوں کی جانب بڑھتے دیکھا تھا۔ وہ مکان کے مین ڈور کے سامنے برقعے میں ملبوس کھڑی تھی۔ السلام علیکم، قریب جا کر میں بولا، جی فرمائیے۔ اس نے ایک دم نقاب الٹ دیا اور میں اسے بلب کی روشنی میں دیکھ کر لڑکھڑا گیا۔ وہ شہناز عرف شاطرہ تھی، جس کی خوبصورت آنکھوں میں چاند ستاروں کی روشنی اتری ہوئی تھی۔ تم؟ میری زبان سے مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مسکرا کر ان نابی ہونٹوں کو جنبش دی ہی تھی کہ عقب سے گلشیر خان کی دھاڑ میری پشت پر خنجر بن کر لگی۔ شہناز نے اسے دیکھا اور اچھل کر مڑی
اور ہنی کی طرح چوکڑیاں بھرنے لگی۔ رک جاؤ شہناز، میں نے چیخ کر کہا۔ رک جاؤ ورنہ گولی مار دوں گا۔ دوسری وارننگ گلشیر خان کی تھی اور ساتھ ہی میری سماعت سے دھماکہ ٹکرایا اور گولی میرے دائیں کان کے قریب سے ہوتی ہوئی گزری۔ شہناز گلی کے موڑ سے 2 قدم پیچھے تھی کہ لہراتی ہوئی گری اور پھر اچھل کر اٹھی تو دوسری گولی نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ گلشیر خان مجھے رونتا ہوا آگے نکل گیا تھا۔ کھیل ختم ہو گیا تھا۔ میں کچھ بول کر، کچھ جذبوں کا اظہار کر کے اپنا بھرم گنوا دیتا اور کیا کر سکتا تھا؟ لہٰذا میں چپ رہا تھا اور میری پہلی محبت کی لاش پولیس والے اپنی فتح کا جشن منانے وہاں سے لے گئے تھے۔